الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گر قدر علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس جلسے کو سننے والی خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنوں، کے محبوب ادارے کا یہ سالانہ جلسہ ہے تو آپ حضرات صبح سے لے کر اب تک بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات اس کے آپ کے اس جلسے میں علماء کرام ہمارے اور آپ کے اکابر تشریف فرما. اسی پر بس نہیں بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک الاؤنسر بھی بہت ہی نیک دل اور خرد سالہ بزرگ فرمایا، مولانا محفوظ الرحمان صاحب کی شکل میں. یوں تو لائق مبارکباد آپ اس اعتبار سے بھی ہیں کہ یوں تو جلسے میں آپ حضرات کے شرکت کرنے کا موقع بہت سی دفعہ ملا، لیکن آج جس انداز سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور جس توجہ سے اپنے جلسے کو سماعت فرما رہے ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں ہیں اتنی بڑی تعداد میں کمی دیکھنے کا موقع ملا. میں سمجھتا ہوں یہ مولانا ناظم صاحب کے اخلاص کا اثر ہے اور ان کی محنت اور جافشانی اس میں کار فرما. بہرحال جو بھی اثر ہو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبھی کو یہ موقع عطا فرمایا سب مل جل کر کے علماء کرام کی، اپنے اکابر کی، بزرگان دین کی باتیں سنیں اور اپنے مدرسے کے احوال کو سنیں اور پھر اس کی خدمت کرنے کا. یوں تو سال بھر آپ حضرات کے پاس موقع رہتا ہے، لیکن اس وقت میں اکابر کی موجودگی میں علماء کرام کے سامنے آپ حضرات اپنے مدرسے کی خدمت کرتے ہیں. کتنے ساروں کی دعاؤں کو آپ حضرات لے لیتے، یہ بھی آپ حضرات کے لیے سنہری موقع ہوتا ہے. بہرحال مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں کچھ اصلاحی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں، بالخصوص وہ جو روزمرہ کی ہماری زندگیوں میں آنے والی باتیں ہوتی ہیں یا ہماری زندگیوں سے گزرتی رہتی ہیں یا ہم ان کے مطابق زندگیاں گزارتے رہتے ہیں، ان کے تعلق سے کچھ اصلاحی باتیں کروں. بہرحال ان اصلاحی باتوں کے سننے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ذرا سا ہمارے ذہن میں اس کا خاکہ ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو جو مذہب عطا فرمایا ہے وہ کوئی معمولی مذہب نہیں ہے. ہم یوں سوچیں اس مذہب کو چھوڑ کر ہم دوسرے مذہب کی چیزوں کو اختیار کر لیں تو ہمارے لیے کوئی اچھائی کی بات ہوگی یا خدا نخواستہ وہ مذہب ہمارے لیے کوئی اچھا ہو جائے گا. ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتلاؤں وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا اور آپ کا پالنہار ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی جو قدرت رکھنے والا تمام چیزوں پر ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں آدم سے وجود بخشا، جس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی ایسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے کہ آج دنیا ان نعمتوں کے بنانے سے قاصر ہے. ذرا سوچئے، غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. آج تک دنیا والے کتنی بھی ترقی کا دعویٰ کریں یا آج سائنسداں
اگر کتنی بھی ترقی کا دعویٰ کریں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ترقی کر بھی رہے ہیں اور ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گئے ہیں آپ سب حضرات کو مجھ سے زیادہ معلومات ہیں، لیکن میں آپ کو بتلاؤں اس ترقی کرنے کے باوجود اور ترقی کے دعووں کے باوجود اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز کو بھی آج تک نہ بنا سکے ہیں اور نہ قیامت تک بنا سکتے ہیں۔ بڑی بات نہیں، صرف یہ انگلی کا جو پوروا ہے یہ پوروا نہیں آج تک بنا سکے، کیوں ہے نہیں بنا سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جسم کیسا عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ آج انسان دل دادا ہے ایٹومیٹکلی مشینری کا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے انسان اگر تو اپنے جسم میں دیکھ لے کیا تیرا سارا کا سارا جسم ایٹومیٹک نہیں بنایا اللہ نے؟ بتاؤ ایمانداری سے، ہاتھ کو اٹھانے کے لیے کون سا بٹن دبانا پڑتا ہے؟ بتاؤ پیر کو اٹھانے کے لیے کون سے بٹن کے دبانے کی ضرورت ہے؟ آنکھ کو بند کرنے کے لیے کون سا تار لگانا پڑتا ہے؟ یا انسان کو زبان اٹھانے کے لیے کون سی چیز کا استعمال کرنا پڑتا ہے؟ یہ سارا جسم اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا ایٹومیٹک بنایا۔ میرے محترم بزرگوں، ہاتھ کو آپ نے چاہا ہاتھ اٹھ جائے گا، پیر کو ارادہ کیا پیر چل پڑیں گے، زبان کا ارادہ کیا زبان اٹھ جائے گی۔ یہ سارا جسم انسان کا ایٹومیٹک نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے انسان؟ نہیں، دنیا والوں کے قدموں میں گرنے کے لیے تیار۔ ارے اللہ کے بندے پہلے اپنے جسم کو دیکھ لے، سارا جسم تیرا ایٹومیٹک ہے کہ نہیں؟ بولو کبھی ایمانداری سے، آنکھ کو بند کرنے کے لیے کبھی پکڑ کر کے ایسے بند کرنی پڑتی ہے؟ ایسے بھی بند نہیں کرنی پڑی، بٹن ہلانا تو بہت دور کی بات، آنکھ کو ایسے ہی بند کرنی پڑتی نہیں، ایٹومیٹک ساری چیز ارادہ کیا، دل کے ساتھ تعلق رکھ دیا، دل میں آپ کی بات آئی اور اس آرزو نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اس اللہ تبارک و تعالی جیسی جیسی نعمتیں ہم اور آپ کو عطا فرمائی ہیں میرے محترم بزرگوں، ان نعمتوں کا آج تک بدل بھی دنیا والے نہیں بنا سکے۔ نعم البدل تو بہت دور کی بات ہے، بدل نہیں بنا سکے ہیں۔ آپ کہیں گے آنکھ تو بنا دیتے ہیں، جب مادرزاد اندھا ہو ذرا اس کی آنکھ بنا کر دکھاؤ تو پتہ چلے آنکھ کہاں بنا دیتے۔ ارے یہ آنکھ جس پر جاڑا پڑبال آ جاتی ہے اور جس کو جو ہے دنیا میں آنے کے بعد اس کو حالات کی بنا پر، کمزوری کی بنا پر، ضعف کی بنا پر، کسی بیماری کی بنا پر اس کی آنکھ میں جالا آ جاتا، اس جالے کو ہٹانے کا نام انہوں نے آپریشن رکھ دیا، آنکھ کا بنانا رکھ دیا۔ ارے کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا ہو اس کی آنکھ بنا کر دکھاتے تو پتہ چلتا، لیکن آج تک ہوا سنا کبھی کسی مادرزاد اندھے کو کسی کی آنکھیں دے دی گئی ہوں؟ نہیں دی گئی۔ کیا دعویٰ انسان کا تو میرے محترم بزرگوں کچھ نہیں ہے۔ انسان کو تو صحیح پوچھو، اگر ترقی ہوئی ہے، اگر سائنس نے ترقی کی ہے تو چیزوں کی ترقی کی ہے۔ کہیں کی ترقی ہوئی ہے؟ دھات کی ترقی ہوئی ہے، پیتل کی ترقی ہوئی ہے، لوہے کی ترقی ہوئی ہے، تانبے کی ترقی ہوئی ہے۔ وہ سامان جو آپ کا 1000 میں آ سکتا ہے وہ لاکھوں روپے میں بک جاتا ہے محنت کرنے کے بعد میں۔ وہ سامان جو آپ کا لاکھوں میں آ سکتا ہے وہ محنت کرنے کے بعد کروڑوں میں بک جاتا ہے۔ تو بتاؤ یہ ترقی کس کی؟ چیزوں کی ترقی ہوئی ہے۔ انسان کی ترقی کا حال کیا ہے؟ انسان کی ترقی کا حال تو میرے محترم بزرگوں یہ ہے، انسان کے اندر تو گراوٹ آئی ہے، انسان کے اندر تو تنزلی آئی ہے، ترقی نہیں آئی ہے۔ اس کے اندر تو تنزلی آئی ہے کس طرح کی؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں انسان بنایا اور ہم کس کے کام کر رہے ہیں؟ ہم جانوروں والے کام کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں کیسے جانوروں والے کام؟ بتاؤ ایمانداری سے۔ یہ انسان کا کام تھا اپنے بھائی کو دیکھ کر جلنا، اپنے بھائی کو دیکھ کر کے حسد کرنا، اپنے بھائی سے لڑنا، یہ انسان کا کام تھا؟ نہیں، بلکہ یہ تو جانور کا کام ہے، اور جانور بھی ایسا جو نجس العین جس کو کہا جاتا، جس کو کتا کہا جاتا، اسے معلوم ہے اس کے سامنے گوشت آپ بہت سارا رکھ دیجئے، اس کو اندازہ کہ تو اسے کھا نہیں سکے گا، کھائے گا تو پیٹ اس کا پھٹ سکتا ہے مگر وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کتے کے آنے کے بعد بھونکے گا، اسے بھونکتا نہیں بھونکتا، اسے ہے دیکھ رہا ہے یہ کھانے میں زیادہ ہے، تیرا پیٹ بھی بھر کر کے بچ جائے گا، 10 تیرے جیسے اور کھا لیں گے پھر بھی بچ جائے گا، مگر پھر بھی اس کو دیکھ کر بھونکنے کی عادت ہے۔ تو بولو یہ آج کا انسان بھی ایسا کر رہا کہ نہیں کر رہا؟
آج انسان بھی انسان کو دیکھ کر خوش نہیں ہے، دیکھ کر جل رہا ہے، میرے جیسے کپڑے اس نے کیوں پہن لیے، مجھ سے اچھے کپڑے کیوں پہن لیے، مجھ سے اچھا مکان اس نے کیوں بنا لیا، مجھ سے زیادہ اچھی سواری اس کے پاس کیوں آ گئی۔ یہ تو جانور کی صفت ہے، دیکھ کر جلنا میرے محترم بزرگوں، دیکھ کر کڑنا بھونکنا، یہ تو جانور کی صفت اور نجس العین جانور کی صفت ہے۔ بولو انسان سے کتا بننا یہ ترقی ہوئی کہ تنزلی ہوئی؟ یہ تو تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ انسان ترقی نہیں کر رہا ہے میرے محترم بزرگوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے، میں تو آپ کو یہاں تک کہہ دوں کہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو گیا، جانور سے بھی بدتر ہو گیا ہے میرے محترم بزرگوں۔ کیسے؟ ارے وہ چیزیں تو بہت پرانی ہو گئی کہ بھئی ابھی میں نے بتلایا کہ جانور وہ کتے والی صفت اس میں پیدا ہوگی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے، یہ تو پرانی ہو گئی۔ اس سے زیادہ خطرناک چیزیں انسان کے اندر آ گئی جو جانوروں کے اندر بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ذرا سا آپ کو پتا چلے، بولو ایمانداری سے، آج تک کہیں آپ نے سنا کہ کسی سانپ نے سانپ کو کاٹ کھایا؟ آپ نے کبھی سنا کسی بچھو نے بچھو کو زہر چڑھا دیا؟ بولو آج تک کبھی آپ نے سنا بچھو نے بچھو کو ڈنک مار لیا؟ کبھی آج تک نہیں سنا ہوگا۔ وہ اپنی جیسی نسل کا اکرام کرتا ہے، اپنی جیسی نسل کا لحاظ کرتا ہے۔ سانپ کو زہر نہیں چڑھائے گا، بچھو کو زہر نہیں چڑھائے گا۔ اور آج کا یہ شمع رسالت کا پروانہ، آج کے محمد مصطفیٰ کا غلام، آج کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے کا حال دیکھو۔ آج اپنے جیسے انسان کو مار رہا ہے، اپنے جیسے انسان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے جیسے انسان کا گلا کاٹ رہا ہے، اپنے جیسے انسان کے گولی مار کر اس کو دنیا سے ختم ہو کر رہا ہے۔ بتاؤ میرے محترم بزرگوں، یہ جانوروں سے بھی گر گیا کہ نہیں گر گیا؟ جیسی نسل کا لحاظ کر کے اپنے جیسے کو کاٹ نہ کھائے، اپنے جیسے کو نہ کاٹے، ڈنک نہ مارے، اور یہ اپنے جیسے انسان کو مار رہا، اپنے جیسے انسان کو نقصان پہنچا رہا۔ سوچو ذرا سا انسان کے یہ ترقی ہے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں، کوئی ترقی نہیں، یہ تو تنزلی، جانور سے بھی بدتر ہو جانا۔ جانور لحاظ کرے، انسان لحاظ نہ کرے تو بولو یہ کتنا گر گیا۔ یہ تو بہت زیادہ گر چکا ہے میرے محترم بزرگوں، جبکہ اس کو تو اعلیٰ اور افضل ہو اللہ تعالیٰ نے بنایا میرے محترم بزرگوں۔ اس کے تو کام بھی افضل ہونے چاہیے تھے، نہ یہ کہ افضل کام ہونے چاہیے تھے، سب سے اعلیٰ افضل کام ہونے چاہیے تھے میرے محترم بزرگوں۔ اور آج یہ کتنا گرتا چلا جا رہا، کتنا گرتا چلا جا رہا ہے میرے محترم بزرگوں۔ میں آپ کو ذرا سا اس کی طرف بھی روشنی ڈالوں، پتا چلے آج انسان دعوے کرے گا کہ صاحب میں جدی رئیس ہوں، ایک ذرا سا اس کے ہاتھ میں کوئی ذرا سا پرزہ آ جائے، جو 2-4 جو ہے وہ روپے اس کے ہاتھ میں آ جائیں، کچھ جو ہے وہ ذرا سا زمین جائیداد کا مالک بن جائے، وہ کیا کہے گا؟ چاہے اس کو ابھی 1 ہی سال ہوا ہو رئیس بنے ہوئے، کہے گا میں تو جدی رئیس ہوں، ارے میرے باپ دادا سے رئیست چلی آ رہی ہے، یہ کہنا شروع کر دے گا۔ پھر نہیں دیکھے گا، وہ غریب کی طرف دھیان نہیں کرے گا۔ غریب کا اگر مکان دبانے کی ضرورت پیش آئے گی میرے محترم بزرگوں، اس کو دبا لے گا، اور غریب کی زمین جائیداد کو دبانے کی ضرورت پیش آئے گی اس کو دبا لے جائے گا، اس کو اگر مروانے کی ضرورت پیش آئے گی اس کا قطن خیال نہیں کرے گا۔ اس طرح کے حالات آج کے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ ایمانداری سے، آج کون سی عادت ایسی بری عادتوں میں ایسی ہے جو آج مسلمانوں میں نہ پائی جا رہی ہو اور غیروں میں پائی جا رہی ہو، آج مسلمان میں نہ پائی جا رہی ہو؟ اگر شراب کی عادت اس کو دیکھیں گے، آج شراب کے پینے والے زیادہ نوجوان مسلمانوں کے نظر آئیں گے میرے محترم بزرگوں، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ شراب پینے کے بعد اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں رہتا ماں کہاں ہے، بیٹی کون ہے، بیوی کون ہے، پڑوسن کون ہے، نہیں معلوم، عقل زائل ہو چکی ہے، اس کو سبھی ایک ہی نظر میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے، اس کو اپنی خواہش کا پورا کرنا نظر میں رہتا ہے اور ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ ایک شرابی انسان شراب پی کر اپنی عقل کو ختم کر کے نالی میں پڑا ہوا ہے، اور وہ چوڑا جو نالی میں چلا کرتا تھا اس کے منہ کے اندر کو چلنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے منہ سے مل کر چل رہا ہے، کان سے مل کر چل رہا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہے۔ دوسرا انسان دیکھ رہا ہے، اس
کا کیا حشر و راج کے باوجود وہ شراب پینے میں مشغول ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بولو ایمانداری سے، یہ انسان نے اپنے اشرف ہونے کو ختم کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ انسان تو اس چیز کا نام تھا، وہ اچھے برے میں تمیز کرتا، اچھائی برائی کو دیکھتا، مگر اس کے باوجود ادھر جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے، کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ انسانیت ہے؟ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، شراب جس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، قرآن پاک نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں، انسان یوں کہے کہ صاحب ہم تو جو ہے وہ عادی ہو چکے، چھٹنا مشکل ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا ڈر اپنے دل میں بٹھائیے، جہنم کا ذرا سا ایک منظر اپنے سامنے رکھیے، آپ کو پتا چلے گا وہ جہنم جس کے بارے میں آقا انعامدار سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں اتنا خطرناک عذاب دیا جائے گا، جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اس کی پوزیشن کو میں آپ کو سامنے بتلاؤں، جو آقا نے ارشاد فرمائی کہ اس کے پیروں کے اندر 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، وہ مکمل آگ کی نہیں بنی ہوں گی بلکہ صرف پیتاوے اور اس کے تسمے آگ کے بنے ہوں گے، وہ پیر میں پہنے ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، اس کا دل و دماغ ایسے کھولے گا جیسے کسی برتن میں پانی ڈال کر نیچے آگ جلائیں اور آگ جلائی جائے، وہ پانی کھولا کرتا ہے، پانی کے اندر ابال آتا ہے، پانی کے اندر جوش مارا کرتا ہے، ایسے اس انسان کا دل و دماغ کھولے گا۔ میرے محترم بزرگوں، آقا نے ارشاد فرمایا وہ انسان یوں محسوس کرے گا کہ اس کو تو بڑا بھاری عذاب دیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ بھاری عذاب کوئی اور نہیں، کسی اور کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ مگر میرے محترم بزرگوں، آقا انعامدار سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنَهُمْ عَذَابًا، یہ تو سب سے ہلکے عذاب والے کی کیفیت ہے، اس شخص کو تو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے۔ بتاؤ ایمانداری سے، اے شمع رسالت کے پروانوں، اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، اے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، جب ہلکے عذاب والے کی یہ کیفیت ہوگی، بتاؤ جس کو بھاری عذاب دیا جائے گا، جس کو قرآن کہہ رہا ہے عذاب عظیم، بڑا عذاب دیا جائے گا، جس کو قرآن کہہ رہا ہے عذاب علیم، درد دینے والا عذاب، تکلیف پہنچانے والا عذاب، جس کو میرے محترم بزرگوں قرآن پاک مختلف انداز میں بیان کر رہا ہے، جس کو بڑے بھاری عذاب کو دینے کے بارے میں بڑی بڑی وعید ارشاد فرمائی گئی ہیں، ان بڑے عذاب والوں کی کیا حالت اور کیا کیفیت ہو؟ جب عذاب والے کی یہ کیفیت تو بڑے عذاب والے کی کیا حالت ہوگی؟ اس عذاب کا ذرا سا منظر اپنے سامنے رکھے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذرا سی ہیبت، ذرا سا خوف اپنے دل میں رکھ پیدا کر لے، جس کو قرآن پاک یوں کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انسان کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تجھے اللہ سے ملاقات نہیں کرنی، اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ نہیں، کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ سوال و جواب کرے گا۔ اگر جواب نہ دیا گیا اور جواب دیا نہیں جائے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں فرماتی ہیں من نوقش عذب، جس شخص سے مناقشہ کر لیا گیا، اللہ نے سوال کر لیا یہ کام کیوں کیا، اس کے بس کا نہیں ہے، جواب دے دینا، مطمئن کر دینا، صحیح جواب دینا نہیں بس کا ہے، بس مجھے وہ تو ہلاک ہو گیا، اسے تو عذاب دیا جائے گا، ہر حالت میں عذاب دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگ، اس عذاب کا ذرا سا دھیان رکھ لے، اللہ کا وہ ڈر بٹھا لے اپنے دل میں، بہت آسان ہے۔ دیکھو ہمارا اور آپ کا دعویٰ ہے ماننے کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات اٹھا کر دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا میرے محترم بزرگوں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شراب کے اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ عادی تھے جتنے آج کے نوجوان عادی۔ اس وقت میں شراب کے ٹھیکے نہیں تھے، شراب کی دکانیں نہیں تھے، ہر گھر میں شراب تیار ہوتی تھی، اور جیسے پرانے وقتوں میں لوگوں کے گھروں میں مٹکوں میں پانی بھر کر رکھ دیا جاتا تھا،
دور دراز سے پانی لا کر جمع رکھتے تھے میرے محترم بزرگوں، وہ ایسے اس سے بھی زیادہ بڑا برا حال تھا کہ وہ شراب بنا کر مٹکوں میں بھر لیا کرتے تھے۔ مگر جیسے حرام ہونے کی اطلاع ملی، اللہ تبارک و تعالی نے مکمل حرام کر دیا۔ 3 مرحلوں میں اس کی حرمت آئی ہے، لیکن جب مکمل حرمت کا اعلان کر دیا گیا، جب بالکل اس کو ختم کر دیا گیا میرے محترم بزرگوں، اس وقت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہیں دیکھا یہ بنی ہوئی شراب ہے، ہم اس کا کیا کریں، ہم اس کو کسی کو بیچ دیں یا اس کو پی لیں، اس کو استعمال میں لائیں، نہیں، اٹھائیے آپ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ پڑھیے کتابوں کے اندر، آپ علماء کرام کے پاس جائیے، علماء کرام سے ملیے، آپ کو پتا چلے گا ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملا جس نے آ کر آقا سے یوں کہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بنانے میں ہمارا پیسہ بھی لگا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محنت بھی لگی ہے۔ آپ صرف ایسا کر لیجئے، اب کی دفعہ اس جو موجود ہے اس کی اجازت دے دیجئے پینے کی، اور باقی اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے۔ ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو روایتیں بتلائیں گی، آپ کو تاریخ بتلائے گی، تاریخ کی اوراق شاہد ہیں، تاریخ میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ شراب جو مٹکوں میں بھری ہوئی تھی حرمت ہونے کے بعد وہ ساری انڈیل لی جاتی ہے اور نالیوں میں جیسے برسات کی موسم میں پانی بہا کرتا ہے اس طریقے سے شراب بہ رہی تھی میرے محترم بزرگوں۔ یہ حالت تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ آج ہم سوچتے تو ہیں، ہمارا خیال تو یہ ہوتا ہے کہ مدد ہمارے لیے وہی آ جائے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے آیا کرتی تھی۔ عمل ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں، کیسے ہو جائے گا؟ ہمیں ماننے والا بھی انہی جیسا بننا چاہیے، ہمارے اندر یہ جذبہ بھی وہی ہونا چاہیے جو حضرات صحابہ کرام کے اندر تھا۔ نہیں دیکھا انہوں نے نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، ماننے والے بنے میرے محترم بزرگوں۔ آج یہ تو میں بتلا رہا کون سی صفت ایسی آج ہمارے اندر جس کو ہم نہیں اپنا رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگ پردھان بن جاتے ہیں جی، یا اور کوئی بڑا عہدہ مل جاتا ہے، یا علاقے کا بڑا عہدہ مل جاتا ہے، یا MLA MP بن جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، مسلمانوں کو تو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، وہ ساری اسکیمیں جو نام سے گاؤں والوں کے آتی ہیں ساری ہڑپ کر جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، سب تو برابر نہیں ہوتے، 5 انگلی برابر نہیں ہوتی، اللہ والے بھی بہت سے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں سارا کھا جاتے ہیں۔ آتا غریبوں کے نام کا خود کھا رہے ہیں۔ بولو ایمانداری سے یہ کیا انسان کی ترقی ہے؟ نہیں، یہ تو تنزلی کی طرف جا رہا ہے، جہنم کی طرف کو جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگ، ایسے لوگوں کے بارے میں تو یوں فرمایا گیا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ بتاؤ اس کو کون انسان عقل مند آدمی اس کو گوارا کرے گا؟ نہیں۔ ایک موقع پر ایک پردھان جی سے میں نے ذکر کیا کہ بھئی یہ جو آپ کوٹا وغیرہ کھا جاتے ہو، کوٹا وغیرہ بانٹ لیتے ہو، بولو ایمانداری سے آپ کو اگر زکوٰۃ کے پیسے دینے لگے تو زکوٰۃ کے پیسے لے لو گے؟ اچھی توبہ توبہ توبہ، ارے اللہ کے بندو، زکوٰۃ کا پیسہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لینا جائز نہیں کہ جی ہم تو مالدار آدمی ہیں، ہمیں کیسے لینا جائز ہو جائے گا؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، یہ کوٹا تو اس سے بھی زیادہ گرا ہوا مال ہے، اس سے بھی زیادہ گھٹیا درجے کا مال ہے، تم جس کو کھا رہے ہو۔ تو کہ اچھا ایسی بات ہے؟ تو پھر اس نے سوچا کہ بچے چلو مان جائے۔ اس نے کہا جی آج سے میں توبہ کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا، میں تو سوچا تھا بھائی یہ تو مال حکومت سے آتا ہے اور حکومت کے پیسہ ہے۔ میں نے کہا نام سے کس کے آتا ہے یہ تو سوچو، ذرا سا غور کرو۔ تو میرے محترم بزرگ، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ نادانی بھی ایسا کام کرتے ہیں اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے۔ ایمان والا ہو کر جان بوجھ کر کوئی غلطی کرے، جان بوجھ کر گناہ کر لے، شاید ایسا نہ ہو۔ ایمان والا تو میرے محترم بزرگ جائز ناجائز کو پہلے دیکھے گا، حلال حرام کو پہلے دیکھے گا، وہ تو حلال کا استعمال کرے گا، حرام کا استعمال نہیں کرے گا، اس لیے کہ حرام کا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کی طرف کو جا رہا ہے، جہنم کے آگ کو مول لے رہا ہے، جہنم میں جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اس کو تو جانا کہاں چاہیے تھا؟ جنت میں جانا چاہیے۔
جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، جہنم کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور حلال کا استعمال کرے گا جنت میں جائے گا، حرام کا استعمال کرے گا جہنم میں جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، انسان کو حرام کے لیے ایک لقمہ اگر حرام کا ذرا سا انسان کھا لیتا ہے، آقائے نامدار سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 دن کی مقبول نمازیں اس کی چلی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو ایک نماز کے بھی دعویٰ کرے کہ میری ایک نماز قابل قبول ہوئی، اللہ کی یہاں مقبول ہو چکی، ایک نماز کے بارے میں بھی وہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں، بتلائیے اس کی 500 نمازیں مقبول چلی جائیں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ 500 نمازیں مقبول اپنی دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ یہ انسان کے لیے کیا ہے جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے؟ میرے محترم بزرگوں، بتائیے ایمانداری سے، وہ انسان جو روزانہ حرام کا استعمال کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام کمائی کر رہا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے اللہ کے لاڈلے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کا کرنا، حلال روزی کا تلاش کرنا، یہ بھی ایسا ہے جیسے نماز روزہ فرض ہے، جیسے نماز کو انسان فرض سمجھتا ہے، ادا کرتا ہے، حلال روزی کا کمانا یہ بھی انسان کے لیے فرض کی چیز ہے، یہ بھی ضروری چیز ہے۔ حرام سے بچے، حلال کا استعمال کرے۔ اور یاد رکھیے، میں ایک نسخہ اس میں بتلا دوں بزرگوں کا۔ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ اگر کوئی انسان حلال کی نیت کر لیتا ہے تو حرام پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا، حرام نظر نہیں آئے گا، اور اگر حرام کی نیت کرتا ہے تو حلال پر پردہ ڈال دیتا اللہ تعالیٰ، پھر حلال نظر نہیں آئے گا۔ اللہ حفاظت۔ کس موقع پر ارشاد فرمایا مجھے یاد آ گیا، میں آپ کو بتلا دوں۔ یہ جوتا چور جو ہیں مسجدوں میں کہیں جوتا چوری ہوتا ہے جی، تو یہ جوتا چور ہونے والی روایت بہت پہلے سے چلی آ رہی، آج کوئی نئی نہیں ہے۔ اور سوچتے ہیں آدمی کیا کہتے ہیں کہ صاحب جی نمازیوں نے جوتا چرا لیا، نمازی کوئی جوتا نہیں چراتا، بلکہ چور نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، نماز نہیں ہوتا، وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، ارادے سے جوتے کے چوری کے آتا ہے وہ جی، تو اس لیے وہ تو چور نمازی بن رہا ہے، چور نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، اس لیے وہ جوتے کی اٹھانے کی نیت سے آتا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنیے، میں بتلا رہا تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے بڑے شاندار، کیونکہ اللہ نے ان کو تو بھائی دونوں جہاں کی جو ہے بادشاہت عطا فرما دی دنیا ہی کے اندر، کہ دنیا میں بھی اللہ نے ان سے بڑا کام لیا دین کا، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ جو نوازے گا ان کو اس وقت بولنے کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ نے ان کو تو بادشاہت بے تاج بادشاہ۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت شاندار جوتے پہنتے تھے، بہت عمدہ، لیکن کبھی انہوں نے نکال کر اندر نہیں رکھے، یہاں تک کہ مریدین ساتھ رہتے تھے ان کو بھی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میرے جوتے میں جہاں نکالوں وہیں رہنے چاہیے، انہیں اٹھا کر اندر نہ رکھے جائیں، اور وہ آ کر وہیں آرام سے پہن لیتے تھے، ان کے کبھی جوتے چوری نہیں ہوئے۔ ایک دن مریدین نے کہا ہمارے جوتے آپ سے کئی گنا گھٹیا درجے کے ہوتے ہیں، ہم اٹھا کر اندر بھی رکھ لیتے ہیں، اس کے باوجود اٹھا کر لے جاتا ہے کوئی نہ کوئی، اور آپ کے جوتے اتنے بڑھیا ہوتے ہیں پھر بھی کوئی اٹھاتا نہیں، آج تک اٹھے نہیں آپ کے، اس کی کیا وجہ؟ پہلے تو ذرا ٹلا دیا، ارے بھائی چلو چھوڑو، ساری باتیں نہیں معلوم کیا کرتے، مگر جب پوچھتے ہی رہے، بار بار پوچھتے رہے جی، تو ایک دن بتلا حضرت نے، بس سنو، اٹھانے والا جو آتا ہے وہ پہلے سے نیت رکھتا ہے کہ میں جوتا اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں مسجد میں، یہ نہیں کہ نمازی تھا وہ اور نماز پڑھنے کے بعد اس کی نیت بگڑ گئی، ایسا بالکل نہیں، وہ پہلے سے نیت کر کے آتا ہے۔ کہا کہ جب وہ اس کی نیت پہلے ہی سے حرام کی ہے، اور میں جس وقت جوتے نکالتا ہوں اس وقت میں یہ نیت کر لیتا ہوں کہ اٹھانے والے کے لیے حلال ہے، جانتا ہوں اٹھانے والے کے لیے حلال ہے، اٹھانے والے کے لیے جائز ہے، یہ نیت کر لیتا ہوں، اور آیا ہے وہ حرام کی نیت کر کے، اور یہ اس کے لیے حلال ہے، لہذا حلال پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے، حلال اس کو نظر نہیں آئے گا، اب تو حرام ہی پر اس کی نظر جانی، حرام کی طرف قدم چلیں گے، حرام کی طرف پیر چلیں گے، حرام کی طرف اس کا ہاتھ چلے گا، حرام کی طرف اس کی نظر اٹھے گی، حرام کے لیے اس کی زبان چلے گی، سارے کام حرام کے ہوں گے، وہ حلال اس کو نظر آئے گا نہیں۔ نسخہ بتلایا حضرت والا نے،
جی تو میرے محترم بزرگوں یہ ہوتا ہے وہ جو فرمایا گیا نا کہ بزرگوں کی صحبت میں 1 سیکنڈ کا رہنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. وہ اسی لیے تو ہے کہ بعد دفعہ کایا پلٹ جاتی ہے, زندگی کی حالت بدل جاتی ہے. کتنا عمدہ نسخہ بتلا دیا کہ حرام کی نیت جو انسان کرے گا حلال پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے, حلال اس کو نظر نہیں آئے گا. اور جو حلال کی نیت کرے گا حرام پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے. اب حرام اس کو نظر نہیں آئے گا, وہ چاہے بھی کہ حرام کر لوں نہیں کرے گا, اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے گا, اس کے اندر کی آواز آئے گی خبردار یہ راستہ جہنم میں لے جائے گا. اس کا ضمیر جھنجھوڑ کر اس کو باز رکھ دے گا حرام سے. مگر آج کل تو میرے محترم بزرگوں اس بات کی طرح خیال جاتا ہی نہیں انسان کا. کہاں جا رہا؟ حرام کا استعمال کر کے تو کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں, یہ چند دنوں نظر آئے گی تجھے دولت. یہ چند دنوں میں جیسے انسان کا بدن بعض دفعہ ورم آ کر کے پھول جاتا ہے, موٹاپا نظر آتا ہے, حقیقت میں موٹا نہیں ہوتا. اس سے پوچھ کر دیکھو ذرا جس کے بدن پر ورم آ جاتی ہے اس کے پیر الگ دکھتے ہیں, ہاتھ الگ دکھتے ہیں, کولے الگ اس کے چٹکتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے محترم بزرگوں حالت خراب رہتی ہے, چلا نہیں جاتا, پھرا نہیں جاتا, لیٹا نہیں جاتا, سکون سے نہیں رہا جاتا. ایسی حالت اس شخص کی ہو جاتی ہے لیکن دیکھنے میں موٹا نظر آتا ہے. تو ایسے ہی یہ دولت جو حرام کے طریقے سے انسان کما رہا ہے میرے محترم بزرگوں یہ تو اس کو چند دنوں کے لیے ہے. اس کے بعد حالت جب اس کی بگڑے گی پھر کیا کہے گا؟ یہ کام کسی نے باندھ دیا. ارے اللہ کے بندے تو نے کبھی غور کیا جس اللہ نے اس مال و دولت سے نوازا اس اللہ کا کتنا حق ادا کیا, غریبوں کا کتنا حق ادا کیا, بیواؤں کے حقوق کتنے نکالے اور دین کے حق کتنے ادا کیے, مدرسوں میں کتنا دیا, مسجد میں کتنا دیا اور تو نے کتنے حقوق ادا کیے. تو نے تو کچھ بھی ادا نہ کیا. آج تو کہہ رہا باندھ دیا گیا. نہیں, جس اللہ نے دیا تھا اسی اللہ نے ملیا میٹ کر دیا اور جس راستے سے آیا تھا اسی راستے پر چلا گیا. میرے محترم بزرگوں اس کو تو قرآن پاک نے سود والوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا جو سودی کاروبار کرتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے, بڑھا رہا ہے, بڑھاتا رہے گا. اور سودی کاروبار کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا ہے, مٹا رہا اور مٹاتا رہے گا. بے شک بے شک. اس کو کبھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کام کر رہا ہے, سودی کاروبار بڑھے, کاروبار بڑھ جائے, چاہے آگے چل کر مٹ جائے. نہیں میرے محترم بزرگ ایسا کام ایمان والے کو نہیں کرنا چاہیے. کسی کا لے لیا اب دینے کا نام نہیں ہے. اللہ اکبر. آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے. اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں امانتوں کو واپس کرنا اور امانتوں کو لوٹا دینا کتنا زیادہ ضروری ہے. میرے محترم بزرگوں ہونا تو یہ چاہیے تھا, اسی ارشاد کو کافی ہو جانا چاہیے تھا. مگر ایک واقعے کی طرح ذرا سا اشارہ کروں آپ کو پتہ چلے گا میرے محترم بزرگوں امانتوں کو واپس کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موقع یاد کیجئے جس وقت اللہ کے لاڈلے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو رہا ہے. وہ لوگوں نے دشمنان اسلام نے مکان کا محاصرہ کر رکھا ہے, مکان کا گھیراؤ کر رکھا ہے اور آپ کے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں یہ سمجھ کر کے نہ رہے بانس اور نہ بجے گی بانسری. آج محمد کے کام کو تمام کر دیا جائے, ان کا مشن آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. یہ سوچ کر یہ ارادہ کر کے تمام لوگوں نے مکان کا محاصرہ کر رکھا ہے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی جاتی ہے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے اے ہمارے لاڈلے پیغمبر آپ یہاں سے نکل کر چلے جائیے. اور نکلنے کی شکل بھی عجیب بتلائی. فرمایا ایک مٹھی مٹی لے کر کے پھر سب کی طرف کو ڈال دیں اور نکل کر چلے جائیں. میرے محترم بزرگوں اس واقعے کے اندر کتنے سبق ملتے ہیں ایمان والوں کو. اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, وقت بہت تھوڑا ہے, لیکن میں آپ کو ایک خاص جز کے بارے میں بتلاؤں. میرے محترم بزرگوں وہ لوگ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں قتل کرنے کے ارادے سے ہیں, میرے محترم بزرگوں آپ کا مشن مٹانے کے ارادے سے کھڑے ہوئے ہیں. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و نشان کو مٹانے کے در پہ ہیں. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر اگر نکلنا چاہتے نکل سکتے تھے, مگر وہاں آقا رحمت
رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز یاد آئی ہے تو امانتوں کا واپس کرنا خیال آیا. اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا, اے علی لو تم میری چارپائی پر لیٹ جاؤ, اور چادر بھی اپنی مرحمت فرما دی, اس کو اوڑھ کر کے لیٹ جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ جاتے ہیں, اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان امانتوں کو جو لوگوں کی امانتیں تھی ان کو دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, اے علی ان امانتوں کو واپس کر کے پھر تمہیں مدینے آنا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, مذہب اسلام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں کسی نے معلوم کیا, بھائی وہاں تو نبی کے قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے اور تم ان کی چارپائی پر لیٹ گئے, اور آقا کے ارشاد فرمانے پر کیا تمہیں اس کا خیال نہیں ہوا کہ جب نبی نہیں ملیں گے تمہیں قتل کر دیں گے؟ کیا اللہ اکبر, ماننے کا مادہ دیکھیے اور یقین دیکھیے کتنا زیادہ یقین پختہ تھا. ارشاد فرما نہیں نہیں, اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرما امانتوں کو واپس کر کے پھر تمہیں مدینے آنا ہے. میرے دل میں یقین بیٹھ گیا تھا, دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مدینہ منورہ جانے سے پہلے مجھے مار دے, جانے سے پہلے میں ختم ہو جاؤں. دنیا کی کسی طاقت کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ مجھے ختم کر دے مدینہ منورہ جانے سے پہلے. ایسا یقین اللہ ہو, سوچی ذرا سا. بہرحال میں آپ کو بتلاؤں, آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی بات کو بتلانا تو سوچی ذرا سا, غور کیجیے, ایسے وقت میں جب جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں, قتل کرنے کے ارادے سے لوگ کھڑے ہوئے ہوں, ایسے وقت میں انسان کو کوئی چیز یاد رہتی ہے؟ جان کا بچانا یاد رہتا اور کچھ یاد نہیں رہتا. مگر یاد رکھیے وہ فخر رسول سید کل ہادی سبل ساقی کوثر شافی محشر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس وقت میں کوئی چیز یاد ہے, امانتوں کا واپس کرنا یاد ہے. میرے محترم, اپنی جان کی فکر نہیں ہے, علی کی فکر نہیں ہے, کسی اور چیز کا خیال نہیں. پتہ یہ چلا اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے اپنی جان سے زیادہ چیز اگر کوئی بتائی ہے تو امانتوں کو واپس کرنا ہے. یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں. میرے محترم بزرگ, اگر کسی نے قرض دے دیا, کسی کو اگر مانگ لیا تو لڑائی تو ہو سکتی ہے, گولیاں تو چل سکتی ہے, مگر اس کی لی ہوئی امانتوں کو واپس نہیں کرے گا. تو سوچ ذرا سا, غور کرو, کہاں جا رہا ہے ایمان والا, کہاں جا رہا ہے یہ انسان؟ یہ ترقی ہے, یہ تو تنزلی کی طرف جا رہا ہے. اللہ نے ہمیں اعلیٰ اور افضل بنایا, کیسا افضل, تمام مخلوقات پر برتری عطا فرمائی ہے, تمام مخلوقات میں اعلیٰ اور افضل بنایا, اور اس کا کام گھٹیا کیسے بن رہا ہے؟ نہیں بننا چاہیے. اللہ نے پھر ہمیں اور آپ کو ایمان والے کے گھر میں پیدا فرما کر میرے محترم بزرگوں تمام کے تمام مذہب والوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنا دیا, اس لیے کہ دین اسلام سے زیادہ بڑھیا, دین اسلام سے زیادہ پسندیدہ مذہب اللہ کے نزدیک کوئی اور نہیں ہے. اللہ نے مذہب بھی پسندیدہ عطا فرمایا. میرے محترم بزرگوں, ہمیں اور آپ کو بھی اعلیٰ اور افضل بنایا, مذہب بھی اعلیٰ اور افضل عطا فرمایا. پھر یہ ایمان والا ہو کر کیوں غلط کام کو کرتا ہے, کیوں غیر افضل کے کام کو کر رہا ہے؟ میرے محترم بزرگ, کیوں بدترین کام پہ اترا ہوا ہے, کیوں بدترین کام پہ لگا ہوا ہے؟ اس کو تو تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. میرے محترم بزرگوں, جتنا وقت آپ کے ناظم جلسہ نے دیا, بہرحال وہ وقت پورا ہو گیا. اگرچہ ہمارے ناظم صاحب کی بتلائی بہت سی باتیں رہ گئیں, لیکن بہرحال ٹائم کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور پھر ویسے بھی ضروری ہے, اس وقت میں ہمارے اور آپ کے بڑے حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں, ان کی بھی نصیحتیں ہونی ہیں. اور میرے محترم بزرگ اور بھی یقیناً اور بھی علماء کرام باقی ہوں گے. بہرحال آپ حضرات کے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ جو باتیں اس وقت میں بتلائی گئی ہیں ان کو تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا, سوچنا کیا باتیں بتلائی گئی ہیں. یہ تو عام بات ہو رہی ہے, جائز ناجائز کا کوئی امتیاز نہیں, جائز ناجائز کی کوئی خبر نہیں, اور ذرا سی خبر ہے تو اس کو سرسری طور پر نکال دیتا انسان ذہن سے. ایسی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے, ایسے کام, گھٹیا کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اعلیٰ اور افضل جب بنایا تو اعلیٰ اور افضل ہی کام بھی کرائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی حضرت کی زبان